ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے. کس چیز کو نہیں بخشیں گے؟ ان یہ کہ یشرک شریک کیا جائے بہی اس کے ساتھ. کس کو شریک کیا جائے؟ اللہ نے یہ بتایا نہیں، کیونکہ کوئی بھی ہو. عام طور پہ میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں غیر مذکور ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. کس کو؟ کسی کو بھی، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے شیخ القادر جیلانی ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی گائے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. اچھا، میں کبھی ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کریں گے، اور کبھی میں کر دیتا ہوں اللہ کرے گا. تو کون سا بہتر ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریں گے تو یہ ہم ادب اور احترام کے طور پہ کہتے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں اللہ کرے گا تو یہ توحید ہے. پتہ چلے کہ اللہ ایک ہے. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں یہی بہتر ہے زیادہ. جب کہ اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو ہم لفظ بڑے ادب والے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ عام طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا نبی آیا. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تشریف لائے، آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید کا معاملہ زیادہ حساس ہے. تو کیا کہیں گے؟ اللہ بخشے گا، اللہ نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے. وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہیں، جو اس سے کم ہیں. کس سے کم؟ شرک سے کم. اچھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کس کو بخش دیں گے؟ سب کو. لِمَن یشاء، جس کو چاہیں گے. یعنی کہ شرک معاف نہیں ہے. اگر کوئی توحید کے اوپر ہوا، عقیدہ ٹھیک ہوا، لیکن نعوذ باللہ سود لیتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، اور دیگر کئی ایسے امور کا ارتکاب کرتا رہا، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، ورنہ اس کو گناہوں کی سزا ملے گی، اور پھر کسی دن وہ جنت میں پہنچ جائے گا. تو یعنی کہ یہ جہنم کی سزا جو ہے وہ 1-2 سال تو برداشت کرنا آسان ہی ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم دنیا کی آگ 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے انسان کو چاہیے ہر کبیرہ گناہ سے بچے، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. خصوصاً رمضان میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کو رمضان کے مہینے میں تو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیا کرتا ہے. وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے. یہاں پہ بھی نہیں بتایا گیا کس کو، ایسے ہی ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، ان کے بریکٹ میں کیا آئے گا؟ کسی کو بھی. فقط، تو تحقیق، ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور بھٹک گیا. یعنی کہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا، جہاں سے واپسی مشکل ہے. کچھ بڑا ہی، سب سے بڑا گناہ کر لیا نا اس نے، سب سے بڑا گناہ کر لیا. فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور بھٹک گیا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا.